یہ مریم نواز نے کہا ہے۔ تو میں یہ ریڈ لائن یاد دلاتا رہوں گا جب تک مریم نواز اس سیٹ کے اوپر براجمان رہیں گی، کیونکہ دیکھیے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آ رہی ہیں پنجاب میں، ویلکم، لیکن چوری کے ووٹوں سے آ رہی ہیں۔ یہ ووٹ ان کو پڑے نہیں ہیں، ان کے اعداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا، لیکن مریم نواز سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں ڈسکس کر دوں۔ انہوں نے کہا کرپشن میری ریڈ لائن ہے۔ اب جس کی ریڈ لائن کرپشن ہونا، تو کم سے کم اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے والد نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیسے بنائے، اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاناما کا جواب کیا ہے، اس کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے چچا اور اس کے چچا کے خاندان کے اکاؤنٹوں کے اندر کروڑوں اربوں روپے کیسے آئے، اسے کم سے کم یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چپڑاسیوں کے اور ڈرائیوروں کے اکاؤنٹوں کے اندر اربوں روپے کیسے آئے۔ جس کی کرپشن ریڈ لائن ہونا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کیلبری فاؤنٹ جو ہے اس کے آنے سے پہلے اس کے اندر ایک پیپر چھاپ دینا، وہ بھی ایک کرپشن ہے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کہاں کہاں ان کی کون کون سی پراپرٹی ہے۔ جس کی کرپشن ریڈ لائن ہونا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ حدیبیہ میں کیا ہوا تھا، التوفیق میں کیا ہوا تھا، العزیزیہ میں کیا ہوا تھا، اور پاناما میں کیا ہوا تھا۔ یعنی اس خاندان کی جو کرپشن کی کہانی ہے نا، وہ پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر چھپی ہیں، اور دنیا میں کہیں بھی یہ کسی کو بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکے آج تک۔ لہذا کرپشن کو اپنی ریڈ لائن کہنے سے پہلے اپنی خاندان کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کہاں کہاں پہ ان کے اوپر کرپشن کے کون کون سے ایلیگیشنز ہیں جو صرف ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ریزالو ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جس میں شریف خاندان کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ بے گناہ ہیں، ان کے اوپر کرپشن کا یہ الزام بالکل جھوٹا تھا، اس الزام سے ان کو باعزت بری کیا جاتا ہے، اور یہ وہ ثبوت ہیں شریف خاندان کے جن کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر اب یہ ایلیگیشن ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ہر جگہ پہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ باہر نکلے ہیں۔ جیسے زرداری صاحب اپنے کیسز پہ ٹیکنیکل گراؤنڈز لے کر باہر نکلے، ایسے ہی شریف خاندان اپنے کیسز پہ ٹیکنیکل گراؤنڈز لے کر باہر نکلا۔ کسی جگہ پہ بھی وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے، کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے، کوئی رسیدیں نہیں دے سکے۔ تو یہ جناب ان کی پوری کہانی ہے، جن کی کرپشن ریڈ لائن ہے۔ اس پہ بات کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات کی تو میں امید کرتا ہوں کہ مریم نواز پنجاب میں کوئی ایک ایسا اسپتال بنا لیں گی جہاں ان کے والد کا علاج ہو پائے گا۔ ناظرین، ایک اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے خبر ہے، اور وہ ابھی جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر پھیلتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ایک متنازع فیصلہ ہے جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ فیصلہ تو 6 فروری کو آیا تھا، اور جو ہمارے رپورٹ کرتے ہیں لوگ عدالتوں سے، ان کو اس کے بارے میں آئیڈیا تھا اور وہ اسے جانتے تھے، لیکن پھر مکمل تفصیلی فیصلہ آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اب جب فیصلہ آیا تو ایک بھونچال آ گیا۔ اب یہ فیصلہ ہے کیا، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، آپ لوگ اس کو جا کر پڑھ بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک ریلیجیس معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے۔ اس پہ جو رد عمل آیا مختلف سیاسی رہنماؤں کا جو مذہبی سیاسی جماعتوں کے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو سب سے تفصیلی رد عمل ہے وہ فرید احمد پراچا صاحب کا ہے، مذہبی اسکالر بھی ہیں اور جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ ویسے تو درجنوں کی تعداد میں بڑے عالم دین ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ابھی تک اپنا موقف دے دیا ہے۔ پراچا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 فروری کو جو فیصلہ آیا، 3 رکنی بینچ نے انتہائی متنازع فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ آئین اور قانون سے متصادم ہے، اور یہ ایکچولی جو معاملہ تھا وہ تحریف شدہ قرآن پاک شائع کرنے سے متعلق تھا، کہ ایک اقلیت جو ہے وہ قادیانی، وہ اس کو شائع کر رہے ہیں۔ پھر اس کے اوپر ایک GIT بنی، پھر پنجاب قرآن بورڈ کے لیٹر پر ایک FIR درج ہوئی کہ پنجاب قرآن بورڈ نے لکھ کر دیا تحقیق کرنے کے بعد، ٹھیک ہے جی FIR کی جائے، تو FIR درج ہوئی۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان کے قوانین کی مخالفت ہوئی ہے، اور پھر ملزم نے ضمانت کے لیے درخواست دی، اور اس پہ جو ہے وہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جب یہ کیس گیا تو نہ انہوں نے وکلا کو بولنے کی اجازت دی اور نہ ہی انہوں نے دلائل سنے، جیسے وہ پہلے سے فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جو فیصلہ انہوں نے دیا ہے۔ یہ فرید احمد پراچا صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ فیصلے کے کئی پہلو بہت ہی قابل اعتراض ہیں۔ پھر فرید احمد پراچا صاحب کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 20 کا حوالہ دیا کہ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے، مگر اس آرٹیکل کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق، یعنی بے لگام مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک متنازع کتاب ہے تفسیر صغیر، جسے بین کیا جا چکا ہے، اس کی اشاعت کا یا اس کو پھیلانے کا ایک رستہ کھول دیا ہے۔ اور پھر ان کا یہ ماننا ہے فرید احمد پراچا صاحب کا کہ ختم نبوت کے متفقہ عقیدہ کے برعکس ہے، یہ انہوں نے اس کو قرار دیا۔
پھر انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان آئین کی تشریح اور حفاظت میں ناکام رہے ہیں، انہیں استعفیٰ دینا چاہیے، ہم رنجیدہ ہیں۔ چیف جسٹس نے ایک ایسا رستہ کھولا ہے کہ 100 سالہ جد و جہد کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تو فرید احمد پراچا صاحب کا جی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے، فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے، عبدالغفور حیدری صاحب نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں ایز اٹ از آپ کو سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا قادیانیوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اجازت دینا شریعت، آئین اور قانون کے خلاف ہے، اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ فیصلے میں پیش کیے گئے قرآن کے حوالے غلط اور بددیانتی پر مبنی ہیں۔ ائمہ اور خطبہ جمعے کے خطبوں میں اس فیصلے کے خلاف آواز بلند کریں۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل میں جمعیت فریق بنے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹیٹمنٹ جی۔ اس کے بعد عبدالغفور حیدری صاحب، یہ بھی جے یو آئی سے ان کا تعلق ہے، یہ فرما رہے ہیں جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رائے کو احمقانہ اور جاہلانہ قرار دیتے ہوئے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک فیصلہ آیا ہے ایک کیس میں، اور جو اس سے پہلے میرے ساتھ کچھ دوست بات کر رہے تھے جو کورٹ رپورٹرز ہیں جو اس کو رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا 2-3 چیزیں ہمیں تھوڑی سی اس میں حیران کر رہی تھی۔ ایک تو جو اس کیس کے مدعی تھے انہوں نے بات کرنا چاہیے، ان کے وکیل نے بات کرنا چاہیے، تو ان کو موقع نہیں ملا بقول ان کے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ معاملہ کوئی اور تھا اور ڈیٹیل کے اندر بہت زیادہ چیزیں آ گئیں، یعنی اتنی زیادہ چیزیں ڈیٹیل کے اندر نہ بھی آتی تو وہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور چیز کا تھا، ایک ضمانت کا معاملہ تھا۔ بہرحال یہ چیزیں بھی آگے چلیں گی، دیکھتے ہیں ریویو اس کا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے کہا ہے کہ جب اس کو ریویو کے اندر جائیں گے تو ہم اس کے اندر پارٹی بنیں گے۔ مذہبی معاملہ ہے، حساس نوعیت کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب فیض آباد دھرنا ہوا تھا ختم نبوت کے معاملے پہ، خادم حسین رضوی صاحب نے جب دھرنا دیا تھا تو تب انہوں نے بڑا زبردست ٹانس زوردار طریقے کا لیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب یہ اس معاملے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو رپورٹ کر دیں گے جتنا مناسب ہوگا، کیونکہ یہ مذہبی معاملہ ہے اور یہاں پہ لوگوں کے جذبات جو ہیں ان کی بڑی قدر ہے اور ان کے جذبات کی بڑی اہمیت ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔